اب میں تمہیں بتاؤں گا عمل کروڑوں کا ہے، یعنی کہ وہ عمل کہ جسے پڑھتے ہی دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے۔ سن لو 3 اور 4 ذی الحجہ، رب کعبہ کی قسم، اگر 3 منٹ میں تمہاری تقدیر نہ بدل جائے، غوث پاک کے دیوانوں ایسا عمل بتاؤں گا، سچا عمل۔ جو غوث پاک کو مانتے ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھیں، جو نہیں مانتے ایک بار عمل پڑھ لیں۔ اگر تمہاری غربت اور غریبی کی عمل کے پڑھتے ہی چیخیں نہ نکل جائیں، اگر عمل کے پڑھتے ہی گھر میں چاروں طرف دولت کے ڈھیر نہ لگ جائیں، رب کعبہ کی قسم، تو پھر آ کر کہنا پہلے عمل کو سن لو۔ ایسا عمل آپ نے نہ زندگی میں سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے، رب کعبہ کی قسم، یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ اب کرنا کیا ہے دیکھیں، 2 دن ہیں، بڑے انمول دن ہیں۔ 3 ذی الحجہ ہفتے کا دن، 4 ذی الحجہ اتوار کا دن، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ، قرضوں سے چھٹکارا فوری طور پر۔ دیکھیں پچھلے سال میں نے یہ عمل ہزاروں نہیں لاکھوں بندوں کو بتایا۔ آپ یقین کریں، ذی الحجہ کی 3 اور 4 تاریخ کا یہ عمل میں نے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اپنے کئی رشتہ داروں کو، کئی دوستوں کو، بھائیوں بہنوں کو میں نے یہ عمل بتایا۔ آپ یقین کریں لوگ اس عمل کے پڑھتے ہی عمل کے دیوانے ہو گئے، اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ ایسا عمل سنا ہوگا نہ کیا ہوگا جسے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ دیکھیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ دن، یہ موقع ضائع نہ کرنا۔ اگر واقعی میری بہنیں، میرے بھائی پریشان ہو چکے ہیں، دکانیں خالی ہو چکی ہیں، دکانوں پر کام نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے یا کوئی کاروبار ہی نہیں ہے، یقین مانے رب کعبہ کی قسم یہ عمل سچا ہے۔ جتنے بھی تم ویڈیوز دیکھ لو، تھک جاؤ گے وظیفے پڑھ پڑھ کر، لیکن وظیفہ اثر نہ کرے گا، کیونکہ تم پر اگر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے یا رب کی پکڑ میں ہو، تمہارا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جب تک تم یہ عمل نہ پڑھو گے تمہاری کوئی بھی پریشانی دور نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سچا عمل ہے۔ یہ تمہارے گھر سے، زندگی سے، غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ چاہتے ہو کہ پورا سال دولت میں کھیلو، چاہتے ہو کہ پوری زندگی پیسوں میں کھیلو، تو آج ذی الحجہ کی 3 اور 4 تاریخ کو لا الہ الا اللہ کا یہ خصوصی عمل، یہ رزق کا تحفہ، یہ دولت کا خزانہ، یہ دولت کی، پیسوں کی موصلہ دار بارش کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا۔ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کہیں بھی موجود ہیں، آپ نے ذی الحجہ کی 3 اور 4 تاریخ، یعنی دیکھیں آپ کے پاس پورے 2 دن ہیں، یعنی کہ 24 گھنٹے ہیں۔ اب ان 24 گھنٹوں میں آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنی دکان میں بیٹھ جائیں، اپنے کاروبار میں بیٹھ جائیں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھیں، اور یاد رکھنا یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں، یار تو لائک کے لیے کر رہا ہے، تو ویوز کے لیے کر رہا ہے۔ خدا کے بندو تہمتیں مت لگاؤ۔ تہمت کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ کسی پر تہمت لگانا تمہاری آخرت خراب کر دے گا، دنیا خراب کر دے گا۔ میں نے ہمیشہ تم تک سچے عمل پہنچائے، اور یہ عمل 3 اور 4 ذی الحجہ کا پچھلے سال میں نے 17,500 بندوں کو یہ عمل بتایا تھا۔ آپ یقین کریں اس سال جس نے بھی پڑھا وہ مالا مال ہو گیا، یعنی کہ سارا سال اس پر پیسہ، دولت، بارش، یعنی کہ پورا سال پیسہ برسا ہے۔ اور یقین کریں اگر آپ نے پچھلے سال یہ عمل پڑھ لیا ہوتا نا، آپ کروڑ پتی ہوتے۔ اور ابھی یہ آپ عمل جیسے ہی میرا بتایا ہوا پڑھو گے نا، آپ ایک بات کہو گے کاش یہ عمل میں نے پہلے پڑھا ہوتا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا معجزاتی وظیفہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے غربت اور غریبی کو دور کرنے والا ایسا مجرب ترین عمل دیکھا ہی نہیں ہے جسے پڑھتے ہی رب راضی، رب راضی تے جگ راضی، جب رب راضی تے پوری دنیا راضی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنی دکان میں بیٹھ جائیں، اپنے دفتر میں بیٹھ جائیں، اور ایک مرتبہ
نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اور فوری طور پر یہ کہ درود شریف پڑھتے ہی وہیں دیکھیں، اکثر میری بہنیں میرے بھائی کیا کہتے ہیں، جناب ہمیں درود شریف پڑھنے نہیں آتا۔ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ کو درود شریف پڑھنے نہیں آتا نا، مثال کے طور پر، تو آپ لوگ صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ دیکھیں۔ اگر آپ کو آتا ہے، دیکھیں یہ چیزیں باری باری سمجھتے جائیں۔ اگر ویڈیو اسکپ کر دی، کاٹ دی، یہ چیزیں مس کر دی، پھر مجھے کامنٹس میں آ کر کہو گے کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، دیکھیں میں بعد میں ذمہ داری نہیں لوں گا، میں عمل بتا کر چلا جاؤں گا، سچا عمل بتائی ہوئی ترتیب ہر چیز ایک ایک 10 بار سمجھا کر چلا جاؤں گا۔ اور پھر بھی اگر آپ لوگ نہ سمجھیں نا، اور یہ موقع آپ لوگ ضائع کر دیں، تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، لوگوں کی گالیاں سننا، یہ عمل اگر چھوڑ دیا نا، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، آج میں اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عمل تمہاری غربت اور غریبی کو اگر 3 منٹ میں دور نہ کر دے، اگر عمل کے پڑھتے ہی لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر نہ جائیں، اگر عمل کے پڑھتے ہی تمہاری غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل جائیں، اگر عمل کے پڑھتے ہی پورے محلے میں شور نہ مچ جائے، رب کعبہ کی قسم پھر مجھے آ کر کہنا۔ دیکھیں عمل ہے سچا، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے عمل بتاؤں گا، یہ نہیں کہ جلدی سے 3 بار یہ پڑھ لو، 2 بار وہ پڑھ لو، جلدی سے جان چھوڑا، یہ نہیں ہوگا۔ عمل ہوگا سچا، خالص وظیفہ ہوگا، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب ہوگی۔ اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو طریقے ہوتے ہیں انہیں ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر آپ اپنی طریقے سے بڑے عالم دین بننے کی کوشش کریں گے کہ میں تو بڑا عالم دین ہوں، میں تو یہ کروں گا وہ کروں گا، دیکھیں دل کے راز کوئی نہیں بتاتا، سچے اعمال کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنے سینے کا کلیجے کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں نا، آپ نے یہ وظائف شاید ہی کبھی سنے ہوں، اور آسان بھی اتنے ہیں۔ دیکھیں یہی اس عمل کی یہی اس عمل کی سب سے بڑی راز اور طاقت یہی ہے کہ یہ نارملی عمل نہیں ہے جو روز آپ پڑھتے ہیں نا، جو لوگ یوٹیوب پر ویڈیو میں آپ کو ماموں بناتے ہیں کہ جلدی سے 3 بار یہ پڑھ لے، اول آخر درود شریف پڑھ لے۔ ارے بھائی یہ تو ہر بندہ بتا رہا ہے، آپ الگ چیز کیا بتا رہے ہو؟ آپ آزمودہ کیا بتا رہے ہو؟ اللہ والوں کا راز کیا بتا رہے ہو آپ کے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو دیکھنے والے صرف اپنا ٹائم ضائع کر رہے، ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ آپ مستند عمل دو، اللہ والوں کے خفیہ راز دو جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور وہ جو خود وظیفے بتاتے نا، حالانکہ ان میں سے کوئی بندہ ان وظیفوں کو آج تک خود بھی نہیں پڑھتا ہو، ہاں بس جب تک آپ کو بتا رہا ہے نا تو اس دوران آپ کو بتانے کے لیے پڑھ لیا، بس ان کا اس عمل سے کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے، بس وہ ان کو پیسے کمانے ویوز کے چکر میں۔ حقیقی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، میں چاہتا نا وہ جلدی جلدی آپ کو بتا 3 بار یہ پڑھ لو، 4 بار وہ، لیکن نہیں، میں اللہ والوں کا سچا عمل بتاؤں گا جسے دیکھیں اتنا میں کیوں اپنا سر کھپا رہا ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو واقعی میں اس عمل کو نہ چھوڑیں، واقعی میں اس عمل کو پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں۔ اور دیکھیں اس عمل کی سب سے خاص بات بتاؤں، آج 3-4 ذی الحجہ ہفتہ اتوار کے دن کا یہ خصوصی عمل، یہ اللہ والوں کا عمل، اس کو پڑھ کے بھی حاصل کریں فائدہ، اس کو بتا کے بھی فائدہ حاصل کریں، کیونکہ دیکھیں بات سمجھے، اس کو پڑھیں گے تو فائدہ ہی فائدہ، اور بتائیں گے تو اس سے ڈبل فائدہ۔ دیکھیں اب عمل سمجھ لیں، اب ویڈیو سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیں، اب عمل سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں، 3-4 ذی الحجہ ہفتے اتوار کے دن جہاں دل کرے بیٹھیں، ایک بار درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی جو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں یاد کسی بندے کو، دیکھیں ہر بندے کو تو ہر چیز یاد نہیں ہوتی، اتنی بڑی دنیا اللہ کی، ہو سکتا ہے کسی بیچارے کو نہ یاد ہو، وہ بیچارہ یہ سوچے کہ یار مجھے تو درود ابراہیمی یاد ہی نہیں، اب میں وظیفہ کیسے پڑھوں؟ تو اس برکت والے دن کو اگر وہ اس وجہ سے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس عمل کو نہ پڑھے، تو آپ کو اگر نہیں آتا تو میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بالکل مایوس نہیں ہونا، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے آیا ہوں اللہ پاک کے حکم سے۔ دیکھیں پریشانیاں دور کریں گے اللہ پاک، دولت دیں گے اللہ پاک، رزق دیں گے اللہ پاک، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو اللہ پاک سے مانگنے کا سچا عمل بتاؤں گا، ایسا عمل بتاؤں گا کہ دولت چھتے پھاڑ کے داخل ہوگی، یعنی کہ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی، دینے والا جب بھی دیتا چھپڑ پھاڑ کے، تو ایسی چھپڑ پھٹے گی،
ایسی آج تمہاری قسمت کھلے گی کہ ساری دنیا یہ تمہارا جو مذاق اڑاتے ہیں نا، جو تمہیں غریبی کا طعنہ دیتے ہیں، جو تمہاری عزت نہیں کرتے، اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، یہ عمل پوری دنیا کے ظلم کو ختم کر دے گا۔ اس عمل کو سنیں گے تو آپ خود کہیں گے واقعی میں یہ ایسا عمل ہے جو ہم نے کبھی نہیں پڑھا، ہم نے اپنی پوری لائف میں ایسا عمل نہیں پڑھا۔ اور یہ یاد رکھنا، دیکھیں آپ پر جو بندشیں ہیں، شیطانی وار ہیں، عمل ہے، جادو کے اثرات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، بد نظری ہے، یہ آپ کو اس عمل کے قریب نہیں آنے دے گی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ کہو گے یار میں نہیں پڑھوں، بعد میں پڑھوں گا، لیکن آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے، عمل، بندش، جادو، بد نظری کو آپ نے ایک طرف پھینک دینا ہے، اور اس عمل کو شدید طریقے سے، بس آپ نے ان چیزوں سے لڑتے ہوئے اس عمل کو بس ایک بار پڑھ لینا، کیونکہ یہ عمل پڑھ لیا نا آپ کے وارے نیارے، عمل، بندش، جادو، یہ تمام معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ بد نظر، کسی اپنے پرائے کی ایسی بد نظر اگر آپ پر ہوگی، دیکھیں ہر بندے پر گندی نظر پڑی ہوئی ہے، ہر بندے پر بد نظر ہے تقریباً، تو آپ نے اس عمل کو آج ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر یہ موقع گوا دیا نا، پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اگلے سال دیکھیں دوستوں بھائیو، یہاں تو پل کا نہیں پتہ، تو آپ نے آج اپنے معصوم بچوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اس عمل کو لازمی پڑھنا۔ اب دیکھیں سب سے پہلا کام، ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ اگر درود شریف نہیں یاد تو آپ نے صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ عمل کا، دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یہ وظیفہ ہے اللہ صمد کا، لیکن آپ نے صرف اللہ صمد کو نہیں پڑھنا۔ آج اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والے ساتھیوں، بھائیو بہنوں، لوگوں کو کس طرح عمل پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، کون سا وہ خفیہ راز تھا، کون سی وہ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، خزانوں کی چابی تھی، جسے پڑھتے ہی دوستوں، بھائیو بہنوں، پڑھنے والے کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہوتی، بیماروں کی بیماریاں دور، قرض داروں کے قرضے دور، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، رشتوں کے طلبگاروں کو رشتے کی لائنیں لگ جائیں، گھر سے جھگڑے ختم، ظالم کا ظلم ختم، نفرت کرنے والے محبت کریں گے آپ سے عمل کے پڑھتے ہی انشاءاللہ۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، دشمن دوست بن جائیں گے۔ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی میں یہ عمل 100% اثر کرتا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ من پسند شادی، من پسند جاب، دنیا کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے عمل کو پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کر لینی ہے انشاءاللہ۔ ساری زندگی دوستوں، بھائیو بہنوں، کسی وظیفے سے اتنا فائدہ نہ ہوا ہوگا جتنا آج اس عمل سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اللہ صمد میری جھولی بھر دے، یہی وہ راز ہے اللہ والوں کا، پہلا وظیفہ، یہ پورا وظیفہ ہے، یہ پورا وظیفہ ہے، اسے مس نہ کرنا خدا کا واسطہ۔ اور یہ نہ سوچنا یار یہ کیا وظیفہ ہے، یہ کیا، یہ اللہ صمد کے ساتھ میری جھولی بھر دے، یہ کہ یہی وہ راز ہے آج کے عمل کا، یہ یاد رکھنا، یہی وہ سچا راز ہے جو تمہاری غربت اور غریبی کو، اس پورے عمل کو سن لیں گے نا، پھر آپ کہیں گے واقعی میں اس بندے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے، واقعی ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے، واقعی ہم مٹی میں ہاتھ ڈال لیں سونا بن رہی ہے، واقعی ہماری غربت اور غریبی دور ہو رہی ہے، یہ کیا چیز ہمیں بتا دی ہے۔ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کے جو دشمن ہیں، دوست ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، آپ سے آ کر پوچھیں گے یار تو نے اچانک کون سا ایسا کاروبار کر لیا کہ ایک دو دن میں، کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک ایسا کون سا تو نے کام کیا کہ تیرے پاس اتنا مال آ گیا، اتنا تیرے پاس پیسہ آ گیا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے فائدہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ عمل میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، دیکھیں میں جتنا اس عمل کو لوگ دیکھیں گے نا، وہ پڑھیں گے نا، مجھے بھی اتنا ہی فائدہ ملے گا۔ یاد اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے، اسی لیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے بتایا ہے، اور اپنے فائدے کے لیے ایسے بتایا کہ ان بہن بھائیوں کا بھلا ہو تو اللہ پاک میرا بھی بھلا کر لے۔ وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، کر بھلا تو ہو بھلا۔ آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہ نہ سوچیں کہ یار اس دنیا جہاں میں یہ عمل پھیل جائے گا، آپ بھلا سوچیں گے، اللہ پاک آپ کا اس سے زیادہ بھلا کرے گا، یہ یاد رکھنا۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہوں، وہ بھی 3 اور 4 ذی الحجہ کا عمل پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر لیں، اپنی غربت اور غریبی کو دور کر لیں، اپنی مالی پریشانی کو ختم کر لیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ دیکھیں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سمجھنا ہے، تعداد، ترتیب، ہر چیز سمجھنی ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنے طریقے سے عالم دین نہیں بننا۔
کہ میں تو سب پڑھ لوں گا, میں تو یہ کر لوں گا, میں تو وہ کر لوں گا. اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ والے کس طرح ان اعمال کو پڑھ کے ان خاص دنوں میں کامیاب ہوتے تھے اور اپنے مریدین کو یہ عمل بتا کر کامیابی ان کے حصے میں لاتے تھے. میرے پاس بڑی سے بڑی کتاب موجود ہیں اللہ والوں کی غوث پاک کی, اور بے شمار اللہ والوں کی کتابیں موجود ہیں جن میں ذوالحجہ کی 3 اور 4 تاریخ کے اس عمل کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے کہ یہ عمل واقعی میں سچا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, کوشش کرنا اس عمل کو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ان وقت کی نماز کے بعد پڑھیں. یعنی کہ 3 ذوالحجہ کو جب بھی میری ویڈیو ہے آپ جو نمازیں باقی ہیں ان کے نماز کے بعد پڑھ لیں, کسی ایک نماز کے بعد بھی پڑھ لیں. یعنی کہ میں تو یہی کہوں گا آپ 3 ذوالحجہ کو بھی ایک بار پڑھ لیں کسی وقت کی نماز کے بعد, اور 4 ذوالحجہ کو بھی کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں. اگر دیکھیں, اگر کسی وقت کی نماز کے بعد آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ لوگ چلتے پھرتے پڑھ لیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں, سوتے جاگتے پڑھ لیں, جب دل کرے پڑھیں, جب آپ کا دل کرے پڑھیں. لیکن یاد رکھنا یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی کہ میں اپنی منمانی کروں گا, میں تو ایسے ہی جیوں گا, میں اپنی ہی ڈاکٹری کروں گا. ڈاکٹر صاحب نہ بنے. آج جو چیز بتا رہا ہوں اس پر عمل کر لیں, کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. اب آپ نے پہلے نمبر والا دولت کا سلطان وظیفہ درود شریف پڑھ لیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی, تو پہلا وظیفہ آپ نے اللہ صمد میری جھولی بھر دے, یہ ایک بار ہو گیا. پھر دوسری بار پڑھیں اللہ صمد میری جھولی بھر دے. پھر تیسری بار پڑھیں اللہ صمد میری جھولی بھر دے. اپنے انداز میں پڑھیں, دیکھیں میرے انداز کو نہ دیکھیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہتر انداز دیا اس انداز میں پڑھیں. اللہ صمد میری جھولی بھر دے, اللہ صمد میری جھولی بھر دے, اللہ صمد میری جھولی بھر دے. اس طریقے سے آپ نے پہلا وظیفہ صرف 10 بار پڑھنا ہے, 10 بار پہلا وظیفہ. اور یاد رکھنا وظائف کی تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے دیکھیں ایک وظیفہ بھی تعداد ترتیب کم یا زیادہ کر لی تو پھر آپ کا عمل اس کی تاثیر نہ رہے گی. اور دیکھیں پورا عمل جب پڑھ لینا اور آپ کو لگے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ 2 دن ہیں, جتنی بار چاہیں اس عمل کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ دیکھیں یہ دن نکل گیا نا تو پھر یہ دن نہ ملے گا اور کمی پیشی رہ گئی تو عمل اثر نہ کرے گا. تو اسی لیے آپ نے 2 3 4 بار اس عمل کو لازمی پڑھ لینا. یعنی کہ 3 تاریخ کو بھی 2 3 بار پڑھ لیں اور اسی طرح 4 تاریخ کو بھی 2 3 بار لازمی پڑھ لیں, تاکہ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو. یہ نہیں دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں کہ جلدی سے آپ نے پڑھ کے جان چھڑا لی. آپ نے اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو راز ہوتے ہیں نا انہیں ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. اب آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ 10 بار اللہ صمد میری جھولی بھر دے پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ. دیکھیں مجھے سچ بتائیں یہ بات, کیا آپ نے اس طرح کے وظیفے پڑھے ہیں؟ یہ ایسی کتابیں ہوں گے ہی نہیں کسی کے پاس سچے وظیفوں کی. یہ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف اپنا تو الو سیدھا کر لیتے ہیں, اپنے ویوز کے لیے ویڈیو تو بنا لیتے ہیں, ان کو کوئی سروکار نہیں کہ یار یہ عمل اثر کرے نہ کرے, سامنے والے کی حاجتیں پوری ہو نہ ہو, بس ہمارے ویوز آ جائیں, ان کو یہی ہوتا ہے. تو آپ ہمیشہ دیکھیں, میں شروع سے کہتا ہوں ایسی جگہ سے عمل لیں جو مستند ہو, آزمودہ ہو, جن اعمال کو پڑھ کے لوگوں نے پہلے فائدہ حاصل کیا ہو. یہ نہیں کہ بس جلدی سے 2 بار یہ پڑھ لو 3 بار یہ پڑھ لو. دیکھیں دوستو بھائی بہنوں, ہر عمل کا جو ہے نا طریقہ کار ہوتا ہے. اور یاد رکھنا چاہے 3 میں پڑھیں چاہے 4 میں پڑھیں, آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ 1 آدھی منٹ لگے گی پورے عمل کو پڑھنے میں, ٹھیک ہے نا. تو ایک بار بیٹھ جائے نا تو جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. یعنی کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا انشاءاللہ. دوستوں بھائیو بہنوں, ساری زندگی اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں آ کر جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتا. آپ دیکھیں دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں, 2 نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے, آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے. یہ وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے. یعنی کہ رزق اور دولت کا وہ خزانہ ہے کہ اگر پوری دنیا کی تسبیحات وظائف اعمال کو ایک طرف رکھ دیں, یعنی کہ ایک پلڑے میں رکھ دیں, اور آج کا میرا بتایا ہوا یہ مجرب ترین عمل,
یہ غربت اور غریبی کا دور کرنے والا یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ، یہ وہ وظیفہ ہے دوستوں بھائیو بہنوں کہ پوری دنیا کے خزانوں کو، تسبیحات کو، اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور رب کعبہ کی قسم لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، تو رزق کے حوالے سے، ہر معاملات کے حوالے سے دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے۔ اور اس عمل کے جتنے وظائف ہیں، دیکھیں 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جو آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنے حساب سے نہیں پڑھنا، آپ نے اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر لا الہ الا اللہ، جہاں تک میں بتا رہا ہوں اتنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنے انداز میں پڑھیے، میرے انداز کو نہ دیکھیں، اپنے انداز میں جو آپ کو اللہ نے پیارا میٹھا انداز دیا ہو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں کوشش کرنا عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا اگر ہو، اگر نہ ہو تو پھر اپنے سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ اللہ صمد میری جھولی بھر دے، یہ کمپلیٹ وظیفہ 10 بار پڑھ لیں، تو پھر فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے لا الہ الا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی اب تیسرا وظیفہ، اب جلدی جلدی بتانے لگا ہوں، موبائل سے ہاتھ ہٹا لیں، یہ بڑی اہم چیزیں۔ اب تیسرے نمبر والا وظیفہ دوستوں بھائیو بہنوں، دنیا کا ایسا انوکھا وظیفہ ہے دوستوں بھائیو بہنوں، اس عمل کے اندر ایسی جان ڈالے گا، اس عمل کے اندر ایسا پاور ڈالے گا، آپ کی بے روزگاری، پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، بے اولادی، بندش عمل، جادو، غرب کی غیبی مدد کے لیے دنیا جہاں کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، بیماری کا ایک ہی حل ہے، یا اللہ یا محمد المدد۔ یہ تیسرا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب دوسری بار پڑھیں، یا اللہ یا محمد المدد۔ تیسری بار پڑھیں، یا اللہ یا محمد المدد۔ دیکھیں یہ پورا کمپلیٹ وظیفہ ہے، اور مجھے سچ بتائیں کیا آپ نے یہ وظائف، اتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پورا دن یوٹیوب پر لگے ہوئے، حقیقت بتائیں کیا آپ نے کسی ویڈیو میں یہ وظیفہ سنا ہے؟ سچ بتائیں خدا کو حاضر ناظر جان کر۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دیکھیں سینے کے راز کوئی بھی نہیں بتاتا، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب کوئی نہیں بتاتا، بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا ہے کہ ہماری غربت اور غریبی کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد المدد، 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد المدد۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ یا اللہ یا محمد المدد کا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 ٹائم جب یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ لیں تو آخری وظیفہ بھی سمجھ لیں، اور بالکل آخر میں کیا کرنا ہے وہ بھی سمجھ کر جائیے گا، نہیں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب آخر میں آپ نے فوری طور پر اینڈ میں بالکل آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 بار پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اسی وقت آپ نے سیکنڈ ٹائم یعنی کہ دوسری بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے ٹوٹل 2 بار پڑھ لی سورہ کوثر۔ اب آپ نے تیسری اور آخری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 بار سورہ کوثر پڑھ کر اب آپ نے پہلے تو پڑھنے کا سلسلہ روکنا ہے۔ اگر شروع میں درود شریف پڑھا تو آخر میں لازمی پڑھیے گا، نہیں تو صرف اور صرف آپ نے اپنے جو ہے وہ دعاؤں کو مانگنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دعائیں خوب ساری مانگیے گا،
یہی وہ راز ہے اصل کامیابی کا. اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا, دل مانے تو لائک ضرور کرنا, اور کامنٹس میں نام ضرور لکھنا تاکہ عمل کی خصوصی اجازت بھی مل جائے اور آپ کو خصوصی اجتماعی دعاؤں میں, کیونکہ ذی الحجہ کی روزانہ خصوصی اجتماعی دعائیں کرواتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو شامل کروا لیا جائے. تو کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا. ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ خوش رکھے, ہم سب کو آباد رکھے. اللہ حافظ.